اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں سب سے بڑی چیز جس کی طرف مجھے توجہ دلانا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے گھرانے کی ذمہ داری کو سمجھے، ووٹ متحد ہو۔ سب سے اہم چیز اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے کم آپ اپنے گھرانے کے ووٹ کو متحد کیجیے۔ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو جو آپ سے متعلق ہیں، سب کا ایریا ایک ہے مثال کے طور پر، تو آپ سب پہلے اپنے گھروں میں بیٹھیے، بھائی بہن محرم رشتہ دار جتنے ہیں سب بیٹھیے۔ اس کے بعد ایک کارکردگی سامنے لائیے، تھوڑا وقت لگے گا لیکن یہ ضرورت ہے آج کی، یہ شہادت ہے آپ کی۔ ایک ووٹ کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ صاحب سب لوگاں دے رہے نا، میرے ایک سے کیا ہوتا، نہیں گیا تو کیا ہوتا، میں ایک ڈال لیا تو کیا ہو رہا، میں ایک نہیں ڈالا تو کیا ہوتا۔ وہ ایک ووٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایک ایک ووٹ سے کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ووٹ کسی صحیح آدمی کو انتخاب میں لا لے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنے گھروں میں بیٹھیے، حالات کا جائزہ لیجئے، اپنے علاقے کا جائزہ لیجئے۔ آپ کے اپنے علاقے میں یہ آدمی ہے جو پچھلے 5 سال سے ہے، کتنے مرتبہ یہ آپ کے پاس آیا، کتنے مرتبہ اس نے آپ کے ساتھ کام کیا، کتنی مرتبہ یہ ساری ملت کے واسطے افادہ ہوا اور کتنا اس سے نقصان ہوا، یہ ساری چیزوں کو محاسبہ کر کے طے کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف مفاد کو سامنے رکھ کر، اپنے فائدے کو سامنے رکھ کر، اپنے عہدے کو سامنے رکھ کر، چند پیسوں کے خاطر اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو اللہ کے واسطے نہیں بیچنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ بہت نازک دور آ چکا ہے اس وقت کا۔ اور سب سے اہم چیز میرے بھائیوں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی ہے اور بہت سے تجربہ کار لوگوں سے سنا ہے، وہ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اصل جو چیز اس وقت اپنے ملک کی ہے وہ 2024 کا سینٹرل کا الیکشن ہے۔ اس کو سامنے رکھنا ہے۔ یہ بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے جو مختلف ان کے منشور ہیں اور مختلف انہوں نے اپنی جو چیزیں نافذ کی ہیں آگے چل کر حکومت آنے کے نتیجے میں، اس کا تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ حکومت سینٹرل میں دوبارہ پھر موجودہ ہماری حکومت آ جاتی ہے تو ملت کو کیا نقصان ہوگا اس کا۔ میرا یہ موضوع بھی نہیں ہے، نہ مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنا آتا ہے، بس عمومی اعتبار سے ایک عام مسلمان اور اپنے ملک کا ایک معزز شہری ہونے کی حیثیت سے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ امن و آشتی کا جو علمبردار ہے اور جو سب کو لے کر چلنے کا ایک جذبہ رکھتا ہے، ملک و ملت کے لیے جو فائدہ مند ہو سکتا ہے، بس آپ اس کے حق میں اپنی رائے کا انتخاب کیجئے اور اپنی اس شہادت کو ادا کیجئے۔ یہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کے متعلق فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو امانت دار تک پہنچاؤ۔ ووٹ ایک امانت ہے۔ آپ کا جو حق ہے، حق رائے دہی، یہ ایک امانت ہے اور اس امانت کو صحیح امانت دار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بہت غور و فکر کر کے، جذبات میں بہنے کے بجائے فیوچر پلان کر کے، متحدہ طور پر طے کر کے آپ اپنی ایک رائے قائم کیجئے اور اول وقت میں جا کے آپ اپنا ووٹ دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ چھٹی کا دن ہے، آرام کر کے جائیں گے، ذرا بعد میں ناشتہ واشتہ کر کے کھا پی کے چائے پی کے جائیں گے ذرا آرام سے، اور پھر وہاں جا کے لائن دیکھ کے جان دے رہے بھائی اتنی بڑی لائن میں کون ٹھہرتا، چل واپس آ گئے۔ یہ دور نہیں ہے۔ قربانی دیجئے، لائن میں ٹھہرنے کی ضرورت پڑے تو قربانی پیش کیجئے۔ ذرا وہ دور یاد کیجئے جب آپ کی نوٹ بندی پر آیا تھا حکومت کا حکم اور 2,000 کے نوٹوں کے واسطے جو مسائل بیچ میں ہوئے، اس سے پہلے ساری پرانی نوٹوں کو ختم کر کے جو باضابطہ لائن میں ٹھہر کے جو ہم نے اپنا پیسہ حاصل کیا، وہ دور بھی تو یاد کیجئے۔ جو کبھی اے سی اس کے باہر نہیں تھے ان کو بھی لائن میں دیکھا گیا تھا اپنے پیسے بچانے کے واسطے، کبھی اے سی کے بغیر نہیں تھے۔ پانی بھی لانا ہوتا تو ڈرائیور اتر کے گاڑی میں سے لاتا، لیکن ایسوں کو بھی باضابطہ لائن میں ٹھہر کے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا گیا۔ کیوں؟ اپنا پیسہ تھا، اپنی محنت تھی، اپنی پونجی تھی۔
یہاں ملت کا مسئلہ ہے. کیا ملت کے واسطے اتنی قربانی نہیں دے سکتے؟ وہ دن قربانی کا دن ہے. قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کے بقدر جو کر سکتے ہو وہ کرو. علماء مفسرین فرماتے ہیں قوت کا لفظ بڑا عام ہے، ہر اس چیز کے واسطے جس سے پوری ملت اسلامیہ کا مفاد اس سے وابستہ ہے وہ سب قوت کے اندر داخل ہے. طاقت کے اعتبار سے کبھی تلوار کی ضرورت پڑی تو اس کے لیے، کبھی ہتھیار کی ضرورت پڑی تو اس کے واسطے، کبھی اپنی طاقت ووٹ کے ذریعے ضرورت پڑے تو اس کے واسطے، ہر اعتبار سے مسلمان تیار رہے ملت اسلامیہ کے واسطے. یہ اصل قرآن کا حکم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تلوار اٹھائیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہتھیار اٹھائیے. ہم اس ملک کے معزز شہری ہیں، ہمارا کام ہے، ہم نے مانا ہے، ہم نے اپنے ملک کے دستور کو مانا ہے، اور دستور ہمیں جو کام کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور قانون ہمیں جو کام کرنے کو کہتا ہے ہم وہی کریں گے. قانون کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں گے. ہم اس ملک کے شہری ہیں، اور شہری ہونے کے تقاضے کے اعتبار سے ہم حکومت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. لیکن جہاں مسئلہ ملت کا آئے گا، جہاں مسئلہ پوری اجتماعیت کا آئے گا، جہاں پورے اسلام کا مسئلہ آئے گا، تو ایسے موقع پر ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے واسطے آپ کیا کر سکتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ 30 نومبر جو اگلے جمعرات کا دن ہے، اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کا اہتمام کیجئے. میرے آقا نے ایک عجیب دعا سکھائی ہے، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اے اللہ، ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ہمارے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اے اللہ ہم لوگوں پر ایسے حاکموں کو مسلط مت فرما جو ہمارے سلسلے میں آپ سے نہیں ڈرتے، جو ہمارے حقوق کے خلاف کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو مسلط نہ فرما. یہ دعا آقا نے سکھائی ہے. اہتمام کیجئے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اشراق کی نماز پڑھ کے اس دن اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اے اللہ ملت کے حق میں اور ساری اجتماعیت کے حق میں، اس ملک کے امن و امان کے واسطے، ہمارے اپنے علاقے کے امن و امان کے واسطے، اے اللہ جس کے حق میں آپ نے بہتری کا فیصلہ کیا ہے اس کا انتخاب ہمارے حق میں کیجئے. یہ دعاؤں کو اللہ سے مانگ کے میرے بھائیوں اول وقت میں ووٹ ڈالنے کا اہتمام کیجئے. اپنے گھر والوں کو لے جائیے. آپ اپنے گھر والوں کو کہیں نہیں لے جاتے ہوں گے، آپ اپنے گھر والوں کو پردے میں رکھتے ہوں گے، لیکن پورے پردے کے شرائط کے ساتھ باضابطہ لیڈیز کا جو سیکشن ہے اس میں آپ اپنی نگرانی میں لے جائیے، اور وہاں لے جا کر باضابطہ آپ اپنی عورتوں کا، اپنی بچیوں کا جو 18 سال سے زائد ہو چکی ہیں، جن کے پاس ووٹر آئی ڈی الیکشن کارڈ ہے، ان سب کو لے جا کر اپنی ذمہ داری میں ووٹ ڈلوائیے. اور اس سے پہلے اتفاق رائے کیجئے گھر کے اندر، اور باضابطہ ووٹنگ کا اہتمام کیجئے. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، نزاکت بھی ہے.